They've got a roll call on for their MLAs. Naturally. وہ ٹینڈر مجھے بتا رہا تھا کہ اپنے ممبر کی حاضری صبح کے لیے انشور کر رہے ہیں. آج نہیں تو اگر وہ لاتے ہیں Down. ابھی ہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. there's nothing to stop them from bringing Off that it's off. It's off. یہ تو ہونا تھا نا. مجھے یہ کہ وہ دو کے علاوہ بھی دیں. آپ راجی نہیں تو میں شروع کر دوں گی. تھوڑا سا ڈسٹینس رکھ لیں. تھوڑا سا ڈسٹینس رکھیں بھائی. آپ سب آ رہے ہیں نا, دور دور رہیں. ہاں سامنے اچھا لگتا ہے. شروع نہیں, تھوڑا جگہ رکھنی ہے. اب آپ نے جو کرنا ہے کریں, ہم نے نہیں ایگزامپل کر, نہیں مثال ہی رہنا ہے, رہنے دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیار ہیں جی سارے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے کچھ دنوں سے پریس میں بھی یہ بات آ رہی تھی کہ حکومت اور اپوزیشن کی بلز کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے, اور ایک کمیٹی بھی بنی تھی پارلیمنٹ کی جو ان بلز کو کنسیڈر کرے گی, ان بلز کو دیکھے گی, ان کا فیصلہ کرے گی. پچھلے ہفتے اس کی پوری حقیقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے حکومت نے کہا کہ ہم 4 بلوں کو قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں سے متفقہ پاس کروانا چاہتے ہیں. ان میں 2 بل جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کے اندر امینڈمنٹ تھی, ایک بل یو این سیکیورٹی کاؤنسل 1948 کا جو ایکٹ ہے اس کے اندر امینڈمنٹ تھی, اور ایک نیب کا بل جو نیب آرڈیننس کو امینڈ کرے گا, یہ وہ بل تھا. ہم نے کہا جی بالکل یہ آپ سمجھتے ہیں قومی مفاد میں ہے, جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں اس کے مفاد میں ہے, تو ہم حاضر ہیں. ان بلز پر کمیٹی بھی بن گئی پارلیمنٹ کی, جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت یونیک واقعہ ہے کہ اس سے پہلے شاید ایسی کمیٹی شاید 18ویں ترمیم پر بنی ہو, اس کے علاوہ کبھی نہیں بنی. تو بڑا سیریسلی ان 4 بلز کو لیا گیا, اور یہ ایگری ہوا کہ یہ چاروں بل اکٹھے اس قومی اسمبلی کے سیشن میں پاس ہوں گے اور پھر سینٹ میں جائیں گے. بلز پر ایک چھوٹی کمیٹی میں بات چیت شروع ہوئی. ایک اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی امینڈمنٹ جو تھی وہ اتنا خوفناک بل تھا کہ ہم نے حکومت سے کہا کہ اگر آپ یہ بل پاس کریں گے تو پاکستان پھر ایک جمہوریت نہیں رہے گا, ایک بدترین آمریت بن جائے گا. اس پر کافی بحث ہوئی. ہم نے کہا جی ہم کسی صورت اس بل کو قبول نہیں کر سکتے. اس بل کو وڈرا کر لیا گیا. جو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا بل تھا اس پر ہم نے ایک ترمیم پرپوز کی, اس بل کو قبول کر لیا گیا. جو دوسری اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی امینڈمنٹ تھی اس میں بھی ایک ترمیم ہم نے پرپوز کی جو زیر بحث ہے. نیب کا بل حکومت جو لائی تھی, ہم نے کہا کہ یہ تو وہی آرڈیننس ہے جو آپ پہلے لائے تھے, اور وہ بھی 2 دفعہ بل پیش ہوا. ایک دفعہ اس میں چیئرمین نیب, وائس چیئرمین اور پی جی
की एक्सटेंशन ऑफ सर्विस का बिल भी था, वो विड्रॉ हो गया। जो बाकी रह गया वो वही बिल था, वो ऑर्डिनेंस था जो पहले भी आया था, और उसमें एक इजाफा था जो मुकम्मल तौर पर कानून शहादत की नफ़ी थी। तो हमने कहा ये बिल तो किसी सूरत कबूल नहीं हो सकता। फिर ये फैसला हुआ कि इस छोटी मीटिंग के अंदर जो नैब का ऑर्डिनेंस है उस पर सेक्शन बाय सेक्शन बहस होगी और एक नया नैब अमेंडमेंट बिल फाइनलाइज किया जाएगा। कल ये डिस्कशन हुई, सेक्शन बाय सेक्शन हम गए, हमने जो तरमीम हम समझते थे इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हैं, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक हैं, जो काउंसिल फॉर इस्लामिक आइडियोलॉजी की जो फैसले हैं उनके मुताबिक हैं, और जो इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं उसके मुताबिक हैं। हमने वो तरामीम हुकूमत के सामने रखी कि हम ये समझते हैं कि नैब की हर सेक्शन में ये तरमीम होनी चाहिए। हुकूमत ने कहा कि ठीक है, हम इस पर कल आपको अपने मौक़िफ़ का इजहार करेंगे। आज दोपहर को मीटिंग हुई तो हमें ये बताया गया कि हुकूमत इन अमेंडमेंट से एग्री नहीं करती। हमने कहा कि आपके सामने बहुत सी तरामीम रखी गई हैं, क्योंकि सेक्शन बाय सेक्शन बहस हुई थी, आप कौन सी तरामीम से इत्तेफाक नहीं करते? इसका जवाब उनके पास नहीं था। तो उस पर हमने कहा कि अगर आप तरामीम पर गुड फेथ में बात नहीं कर रहे, आप ही ये बिल लेकर आए थे, तो फिर हम आगे नहीं चल सकते। तो हमने उस मीटिंग से माजरत की, और उसके अलावा भी जो बड़ी कमेटी थी उसके अंदर 12 बिल्स का एक पैकेज था जिसमें ये 4 बिल भी शामिल थे। तो हमने कमेटी में कहा था कि उनको भी हम कंसिडर कर लेंगे, लेकिन अब चूंकि बातचीत हो नहीं सकती, हुकूमत गुड फेथ में बात नहीं कर रही और उनकी नीयत मैं नहीं समझता हूं कि मुल्क के मफाद में कोई काम करने की है, तो हमने उस कमेटी से वॉकआउट किया। और अब हमारा फैसला ये है कि इसके बाद तमाम पार्टियां मशवरा करेंगी और जो बातचीत भी होगी वो हमारी तजवीज़ है कि एपीसी के फोरम से होगी। ये सारी बात पाकिस्तान के अवाम के सामने रखनी थी। अब मैं अब बात करूं जी। जी शुक्रिया शाहिद साहब ने आपको मेरे ख्याल में सारा खुलासा एक बहुत ही अच्छी तरह से मजमूई तौर पर बयान कर दिया है। पीपल्स पार्टी भी यही मौक़िफ़ रखती है कि वसी तर कौमी मफाद में हमने बड़ी कोशिश की, पहले दिन से पार्लियामान के शुरू दिन से जब से इलेक्शन हुआ है आज तक पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने हमेशा इनसे कहा है कि पार्लियामान के फोरम को फाल बनाएं, लोगों को हौसला दें, अवाम को एक यूनिटी और इत्तेहाद का पैगाम दें। जो मुश्किल हालात में, चाहे वो कोरोना हो या कश्मीर का इशू हो, हम साथ खड़े होते हैं, या कोई पाकिस्तान के लिए ख़तरा सामने हो। इस वक्त हमसे जो बात की गई है वो 4 बिल्स की जो आपके सामने बात रखी गई है वो की गई, और हम एपीसी में भी ये बातें डिस्कस कर रहे हैं। आज बिलावल साहब, चेयरमैन बिलावल लाहौर में हैं और शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात है आधे घंटे में। और तो हमारा ये इसमें बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है, जब भी कौमी मफाद की बात होगी, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी एक किस्म की हो या अवाम की सिक्योरिटी हो, हम हमेशा किसी भी तंजीम से बात और मुज़ाकरात करेंगे और ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो हमें उम्मीद है कि अभी भी जो FATF की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक ये करें और हमारे अमेंडमेंट्स के मुताबिक। लेकिन हमें नहीं मालूम कि जो बाकी बिल्स इनके हाथ में पड़े हैं उनका ये क्या हाल करने वाले हैं
اور ان کی اس وقت اہلیت کیا ہے، کیونکہ کمزور اہلیت تو تھوڑی بہت افسوس سے میں کہوں گی نظر آ گئی ہے. ٹیم ان کی جو بھی مخلص تھی یا نہیں، ٹیم ضرور مخلص ہوگی، لیکن ظاہر ہے یہ آپس میں اپنی جو ان کے ڈفرینسز ہیں وہ مینج نہیں کر پا رہے. بس یہ میں آپ سے کہنا چاہ رہی تھی. اور جو بھی سوالات ہیں جدید. جی نادر پلیز ٹھہرے، میں نے نادر کو فلور دیا. جی آگے. ہاں کوئی جیسے شاہد صاحب نے کہا کوئی جواز نہیں بنتا اب اس پارلیمانی کمیٹی کا. ہماری سٹینڈنگ کمیٹیز موجود ہیں، جہاں آپ نے بل لے جانا ہے وہاں جائیں گے. ہمارے ایوان موجود ہیں، ہمارے ممبران موجود ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کون سا بل کیسے پاس ہوتا ہے. جی جی ہم نے یہی بات پوچھی جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ یہ بتا دیں کون سی ترامیم آپ کو قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جو باتیں ہم نے کی ہیں وہ عین سپریم کورٹ نے جو آبزرویشنز دی ہیں، جو اس کی ڈائریکشنز ہیں، جو کاؤنسل فار اسلامک آئیڈیالوجی کی جو ڈائریکٹیوز ہیں، جو انصاف کے تقاضے ہیں، اس کے عین مطابق ہے. آپ بتا دیں، وہ نہیں بتا سکتے. جی جی یہ بتائیے گا کہ اب یہ معاملہ تو ہو گیا ہے، لیکن جو بل ہے اس میں کیا ایسی چیزیں تھیں جس کی آپ مخالفت کر رہے ہیں، لیکن ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے آگے بھی بل آئیں گے تو کیا آپ اپوزیشن، متحدہ اپوزیشن اس کی مخالفت کرے گی؟ دیکھیں ایف اے ٹی ایف کا کوئی بل نہیں ہوتا. یہ ترامیم قوانین میں جاری رہتی ہیں جو ایف اے ٹی ایف کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرتی ہیں. تو جب وہ حکومت لائے گی بلز، ہم ان کو ڈسکس کر لیں گے اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر. لیکن ایک بل جو حکومت لائی تھی اکنامک ٹیررزم کے حوالے سے، جو اسمبلی کے فلور پر ہے، اس کو آپ ضرور پڑھ لیں. اتنا خوفناک بل پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا. اور وہ FATF کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے. جی ایک منٹ. جی کس کی فوٹیج؟ یار یہ بات کون سی بات ہے؟ نہیں یہ اور بھی سوال میں ہو. آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایف اے ٹی ایف کا جو بھی بل ہو وہ ایف اے ٹی ایف کا کوئی بل نہیں ہے. یہ سارے پاکستان کے قوانین ہیں اور ان کے چینجز ہیں. اب یہ ایف اے ٹی ایف کے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہمارے سامنے لائیں تو ہم بالکل دیکھیں گے ان کو. لیکن اس وقت ایف اے ٹی ایف کے ریکوائرمنٹس ہمارے سامنے نہیں لائے گئے ہیں اور نہ ڈیڈ لائنز شیئر کی گئی ہیں. اجاز صاحب آپ بار بار نہ کریں، آپ پوچھیں اجاز صاحب. جی بس آپ بتائیں. جی آپ اس کے بعد کر لیں نا اجاز. نہیں جی نہیں مذاکرات اب ختم ہو گئے ہیں. کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے کیونکہ حکومت بدنیتی سے کام کر رہی ہے. جی بالکل. جی ہاں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا حکومت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ نیب اسی طرح رہے یا نیب کے اختیارات میں کوئی کمی؟ یہ آپ حکومت سے پوچھیں. انہوں نے نوشتہ دیوار نہیں پڑھی ہے. حکومت نے نوشتہ دیوار نہیں پڑھی ہے، نہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ دیکھا ہے، نہ ملک کا ماحول دیکھا ہے معاشی یا کوئی بھی. اس وقت وہ صرف اپنی انتقامی سیاست کر رہے ہیں اور ان کو بہت مبارک ہو. اگر ملک کو انہوں نے تقسیم کرنا ہے اور پاکستان کو اور امتحان سے گزارنا ہے تو ان کو مبارک ہو. ہم سارے تیار ہیں اور سارے تو بھگت ہی رہے ہیں اور بھگت چکے ہیں. کوئی پیچھے ڈرتا نہیں ہے، کوئی ہٹے گا نہیں. لیکن یہ انتقامی سیاست اور احتساب کا لبادہ جو ہے یہ سارا ایکسپوز ہو چکا ہے. 2 سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی ایکسپوز ہو چکی ہے. جی ساری حقیقت آپ کے سامنے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہاں تھینک یو. فوٹو بنا یار سامنے فوٹو بڑی چک لینے ادھر آ یار وہ اتنے نال وہ نال آنا فوٹوگرافر. ایک سیکنڈ یار فوٹو بنا بن گئی.